بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ غلام رضا کاظمی آپ سے مخاطب ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں یوتھ ایکٹیوسٹ غلام اللہ اوان ایڈوکیٹ. آج ان سے ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کے اندر جو یونیورسٹیز کے طلباء ہیں ان کے حوالے سے، طلباء ایکشن کمیٹی کے حوالے سے. غلام اللہ صاحب پروگرام میں خوش آمدید. جی بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ کچھ نوجوانوں نے اپنے آپ کو کچھ عرصہ قبل اسٹوڈنٹ ظاہر کر کے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور طلباء ایکشن کمیٹی کا اپنے آپ کو نمائندہ ظاہر کیا تھا کہ ہم طلباء ایکشن کمیٹی ہیں. یہ اصل حقیقت کیا ہے؟ طلباء ایکشن کمیٹی وہ کیا ہے؟ اچھا رضا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بڑا زبردست سوال ہے اور آپ کا موضوع بہت زبردست ہے. مطلب ایکشن کمیٹی یا ایکشن کمیٹی والی بات پہ جانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ والدین بڑی محنت کر کے، بڑی مشقت کر کے، اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو اصول علم کے لیے بھیجتے ہیں. پوری آزاد کشمیر سے بچے شہروں کا رخ کرتے ہیں اور یہاں آ کے تعلیم کا اصول جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح سے پڑھ لکھ جائیں اور اپنے والدین کا بڑھاپے میں سہارا بنے. لیکن وہی نوجوان پتہ نہیں ان کو کیوں اپنے والدین کی اس بے چارگی کا خیال نہیں ہوتا، اپنے والدین کی ان مشکلات کا خیال نہیں ہوتا، ان پرابلمس کا خیال نہیں ہوتا کہ جو اپنی اتنی محنت کے ان کو یہاں پہ تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ یہاں پہ گروپ بناتے ہیں، جتھے بناتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز میں جاتے ہیں، لوگ وزیر بنتے ہیں، یہ لوگوں کے نعرے لگاتے ہیں، یہ پوری زندگی نعرے لگاتے رہتے ہیں اور پولیٹیکل جو لوگ ہیں وہ ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں. اور ہمارے بہترین طالب علم جو کل ہماری ریاست کا مستقبل بن سکتے ہیں وہ یہاں آ کے مختلف لوگوں کے استعمال میں آ جاتے ہیں اور وہ ان کو استعمال کر کے کل جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے تو وہ ان نوجوانوں کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. تو آپ کے سوال کی طرف آؤں گا کہ پچھلے دنوں کچھ نوجوانوں نے ایک یقینی طور پہ پریس کانفرنس کی، آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی. تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم طلبہ ایکشن کمیٹی بنانے جا رہے ہیں اور ہم اس کے بعد جو حقوق ہیں ان کے لیے جدوجہد کریں گے. یہ کہاں پہ ہوا تھا اعلان؟ یہ مظفر آباد میں کسی ہوٹل میں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا. اور جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم ایکشن کمیٹی بنانے جا رہے ہیں تو مجھے مطلب سمجھ نہیں آئی کہ ایکشن کمیٹی، کیونکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک ایسا فورم ہے جس کے اوپر لوگ اعتماد کر چکے ہیں. لیکن اگر اس طرح چھوٹی چھوٹی جو گروہ ہیں یا گروپ ہیں تو یہ اگر اس طرح کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یا ایکشن کمیٹیاں بنانی شروع کر دیں گے تو جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو اہمیت ہے تو وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. تو میرے خیال میں اس ایکشن کمیٹی، طلبہ ایکشن کمیٹی کی ضرورت نہیں تھی. جو جدوجہد تھی تو وہ بڑی سموتھلی چل رہی تھی. تو انہوں نے البتہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم عوامی ایکشن کمیٹی بنانے جا رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں آیا. جو رسپانس آیا تو وہ طلبہ کی طرف سے آیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں وہ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیوں یہ بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے، کیا آصف صاحب کا یہ صرف انتشاری کی طرف جانا چاہ رہے ہیں یا یہ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے لوگوں کا اور نوجوانوں کا اور اسپیشلی طلبہ کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہو. اچھا، یہاں پہ ایک پریس کانفرنس میری نظر سے گزری تھی. راجہ مامون فہد ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ ہیں AJK یونیورسٹی کے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ طلبہ ایکشن کمیٹی نہیں ہے، یہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، ان کا یونیورسٹی سے دور دور تک کا اب کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے شاید یہ اسٹوڈنٹ تھے یا نہیں تھے، آئی ڈونٹ نو، بٹ اور ان پر بہت شدید اور سنگین الزامات بھی لگائے تھے کہ جن لوگوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم طلبہ ایکشن کمیٹی بنانے کا اعلان کرتے ہیں. اور راجہ فہد مامون اور ان کے دوستوں نے، مامون فہد نے ان پر شدید الزام لگائے تھے. وہ کیا معاملہ ہے؟ کوئی آپ کے حوالے، آپ کے پاس اس کے حوالے سے کیا انفارمیشن ہے؟ اچھا رضا صاحب، جب ان نوجوانوں نے ایکشن کمیٹی کا اعلان کیا تو یہ مامون فہد یہ ریگولر اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی کا. اچھا. اور بڑا اچھا اور کمپیٹنٹ قسم کا نوجوان ہے. اس نے اپنے طلبہ کے ہمراہ، ویسے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس نے جو گفتگو کی ہے بعض باتوں کے علاوہ میں اس کی باتوں کو انڈورس کرتا ہوں کہ مطلب اس نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ کچھ لوگ یونیورسٹی کے اندر داخلہ چاہتے ہیں، مطلب وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو ڈی ٹریک کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا. ہمارے نوجوانوں کو غلط راستے پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اب یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو طلبہ ظاہر کرتے ہیں؟ اگر طلبہ کی بات ہے، طلبہ تو ہم ہیں. یہ مامون فہد کہتا ہے کہ طلبہ تو ہم ہیں، ہمیں نہیں پتا، اور یہ جو لوگ ہیں یہ ممکن ہے اس سے پہلے طالب علم رہے ہوں، یقینی طور پہ رہے ہوں گے. تو اس نے کہا کہ یہ طالب علم نہیں ہے. پہلی بات یہ آن دا ریکارڈ بات ہے. اور دوسرا مامون فہد نے کہا کہ یہ طالب علم نہیں ہے. اب اس کو بہتر پتا ہوگا، مجھے تو اسپیشلی اتنا نہیں پتا. اور دوسرا اس نے سب سے اہم بات جو کی ہے
تو یہ بڑی سنگین نوعیت کی بات ہے اور اس کے اوپر ریاست کو بھی دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے. میں نے اپنی پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ لوگ اپنا پیٹ کاٹ کے بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو یہاں تک لے کے آتے ہیں, اور ان جس وقت وہ اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں نا, تو ان کے مطلب ذہن کے اندر وہ ایک خواب ہوتا ہے کہ کل ہمارا بچہ پتہ نہیں کیا بنے گا. اور لیکن اگر کل وہی بچہ منشیات فروشوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے, کسی اور کے ہاتھ لگ جاتا ہے, تو یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے. مامون فہد نے کہا کہ یہ طلبہ ایکشن کمیٹی نہیں ہے بلکہ منشیاتی ایکشن کمیٹی ہے. اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ ڈرگز وغیرہ کا کام کرتے ہیں اور ڈرگز مافیا سے ان کا تعلق ہے, طلبہ کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. اور یہ ایک ایسا سنجیدہ نوعیت کا معاملہ تھا کہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو بھی سوچنا چاہیے اور طلبہ کو بھی دیکھنا چاہیے, اور اسپیشلی جو ریاستی ادارے یہاں پر موجود ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اس کے بعد جو مامون فہد ہے اس نے کہا جی کہ ہمارا جو طلبہ ہے, جو جامعہ کشمیر کے طلبہ ہیں, ہمارا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے بھی آج کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مامون فہد نے کہا کہ ہمارا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی آڑ میں کچھ لوگ پاکستان مخالف بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ مطلب سپریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو طلبہ ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہیں, نعوذ باللہ وہ پاکستان کے خلاف ہیں, پاکستان کے اداروں کے خلاف ہیں, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. جو یونیورسٹی آف آزاد کشمیر کے جو طالب علم ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, وہ پاکستان کو اپنا قبلہ کعبہ سمجھتے ہیں. جو کشمیری قوم ہے وہ پاکستان کو اپنی آخری منزل سمجھتی ہے. اس وقت تک پاکستان مکمل ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک کشمیر جو ہے یہ آزاد ہو کے پاکستان کا ایسا نہیں بن جاتا. تو ایسی صورتحال میں کہ ہم کیسے کسی ایسے گروپ کے ساتھ یا ایکشن کمیٹی کے ساتھ چل سکتے ہیں کہ جس کے اندر موجود لوگ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم کیونکہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہیں, یہ مامون فہد کے الفاظ ہیں. تو ایسی صورت میں ہم آج کے بعد کسی ایکشن کمیٹی, طلبہ ایکشن کمیٹی یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے, نہ اس کے ساتھ چلیں گے, کیونکہ اس کی صفوں میں کچھ ایسے لوگ آ گئے جو ذاتی مفادات کے لیے جو ہے وہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی علاقوں کی بنیاد پہ, کبھی زبان کی بنیاد پہ, کبھی کسی اور بنیاد پہ. تو ہم اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے اور طلبہ اسپیشلی اس بات کو افورڈ نہیں کرتے. اور انہوں نے بڑا زور دیا اس بات کے اوپر کہ جو طلبہ ہیں وہ اپنے جائز حقوق کے لیے جو ہے جو جدوجہد کی جہاں پہ ضرورت پڑی تو وہ اپنی جدوجہد کریں گے, جاری رکھیں گے, لیکن وہ کسی گروہ کا ایسا نہیں بنیں گے. یہ بتائیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ طلبہ ایکشن کمیٹی کو اس سے قبل آن کرتی تھی یا آن کر رہی ہے؟ اچھا رضا صاحب, اس دفعہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے اور بڑی الارمنگ چیز ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اس کے اوپر نہ ان کا ترجمان نے کوئی نہ اس کی وضاحت کی, نہ اس کی تصدیق کی اور نہ اس کی تردید کی. اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ایک فورم ہے, ایک الائنس ہے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے لوگوں میں بڑا مقبول ہے, تو اس کے نام پہ اگر کچھ لوگ اس طرح کے الائنس بنانا شروع کر دیں گے تو میں ذاتی طور پہ یہ میرا تجزیہ ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ میری جو گفتگو ہے اس سے آپ لوگ اتفاق کریں یا میری رائے سے اتفاق کریں. تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایکشن کمیٹی کے لیے بھی الارمنگ ہے. لیکن یہاں پہ ایکشن کمیٹی کی ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ ایکشن کمیٹی کا جو ترجمان ہے یا ایکشن کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان کو اس کے اوپر اپنا موقف دینا چاہیے تھا کہ کیا یہ جو طلبہ ایکشن کمیٹی بن رہی ہے یا یہ جو طلبہ ایکشن کمیٹی کے اگینسٹ جو گروہ ہیں, کیونکہ یہ وہی نوجوان لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے جو آزاد کشمیر کے اندر جتنی بھی جدوجہد ہوئی ہے تو اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے, لیکن کسی صرف اس جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کی چھتری کے نیچے تھے. وہاں پہ طلبہ ایکشن کمیٹی یا مزدور ایکشن کمیٹی یا لائر ایکشن کمیٹی یا ملازم ایکشن کمیٹی, ایسی کوئی کمیٹی موجود نہیں تھی. ایک ہی نام تھا, وہ تھا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, اور اس کے پرچم کے نیچے سارے متحد تھے. اور اس کے اوپر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ایٹ لیسٹ اپنا موقف دینا چاہیے تھا, اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے تھی کہ وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں یا ایک طرف کھیل رہے ہیں. ان کے ساتھ اگر یہ جو ایکشن کمیٹی کا بنانے کا اعلان کیا گیا, کیا ان کی مشاورت سے ہوئی ہے, ان کی مشاورت کے بغیر ہوئی ہے, اس کو بنانے والے کون لوگ ہیں, کیوں بنا رہے ہیں, کیوں وہ مطلب 1 کو 2 اور 2 کو 4, 4 کو 8 بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے اوپر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو موقف دینا چاہیے, کیونکہ مطلب ایک کامن آدمی کو کس طرف جانا چاہیے.
وہ طلبہ ایکشن کمیٹی کی چھت کے نیچے جانا چاہیے, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف دیکھنا چاہیے, کسی پولیٹیکل پارٹی کو دیکھنا چاہیے, یا کچھ اور کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ عام آدمی کا طلبہ ایکشن کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں, وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور لیکن جب مامون نہیں رضا صاحب, ادھر ہی آ رہا ہوں, جب مامون فہد نے یہ کہہ دیا, جب مامون فہد نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو لوگ جنہوں نے طلبہ ایکشن کمیٹی بنائی ہے ان کا طلبہ مطلب طالب علموں سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اس کی آڑ میں ہماری یونیورسٹی میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بلنڈر تو کر نہیں سکتا. نہیں, وہ الگ فیکٹر ہے, وہ دیکھیں سر, وہ الگ واضح فیکٹر ہے. اب بات یہ ہے کہ جب یہ طلبہ ایکشن کمیٹی ہے, دوسری طرف سے موقف یہ آیا کہ یہ طلبہ ہی نہیں ہے, تو پھر یہ ایکشن کے طلبہ ایکشن کمیٹی مطلب کنٹروورشل ہو گئی نا. سر میں آپ سے اور بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کسی اور بات پہ ڈسکس کر رہے ہیں. میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ مامون فہد نے کہا کہ آج کے بعد ہمارا عوامی ایکشن کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ مامون فہد کے. اب اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کا حصہ تھے. جب مامون فہد گروپ جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی سے سائڈ پہ ہو جائے گا, ظاہر ان کے پاس بھی یونیورسٹی میں 100 200 400 اسٹوڈنٹس کی تعداد تو ہوگی ہوپ فلی, تو اس سے جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی پہ کوئی فرق پڑتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ رضا صاحب, جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی پہلی کالز تھیں, پہلی 2-3 کالز جن کے بنیاد پہ مذاکرات بھی ہوئی, باتیں بھی ہوئی, کچھ چیزیں مانی بھی گئیں, منوائی بھی گئیں, اس میں ہر شہری بلا تخصیص, بغیر کسی سیاسی وابستگی کے, بغیر کسی مذہبی وابستگی کے لوگوں نے اس کے اوپر اعتماد کیا اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو اس میں یقینی طور پہ مامون بھی تھا, میں بھی تھا, آپ بھی تھے, دوسرا بھی تھا, تیسرا بھی تھا, اس میں سارے تھے. لیکن اب جب 3 4 5 طرح کی ایکشن کمیٹیاں بن جائیں گی تو پھر لوگ کس چھتری کے نیچے جائیں گے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مامون نے ایک بات اور کہی, وہ مجھے پہلے ڈسکس کرنا یاد نہیں رہی, کہ یہ جو جن نوجوانوں نے اعلان کیا کہ ہم ایکشن کمیٹی بنانے جا رہے ہیں, تو مامون نے اس کو بھی چیلنج کیا. انہوں نے کہا جی یہ بات یونیورسٹی تو مظفر آباد میں, اور اعلان جا کے کوٹلی میں کر رہے ہیں. اگر ان کے پاس طالب علم ہوتے تو ان کو مظفر آباد میں کرتے اور کوٹلی میں نہ کرتے. اور ساتھ میں جو طلبہ ایکشن کمیٹی ہے جو ابھی تک جس کو تسلیم نہیں کیا گیا, انہوں نے کہا ہے کہ 22 تاریخ کو ہم احتجاجی تحریک کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور ہم پرامن احتجاجی تحریک چلائیں گے. تو جس پر بھی مامون نے یہ کہا ہے 22 اپریل, ہاں 22 اپریل کو, اس نے کہا ہے جی ٹھیک ہے بالکل, تو جو میں کہہ رہا ہوں تو آپ کو 22 تاریخ کو نظر آ جائے گا, کہ 22 تاریخ کو آپ کو نظر آ جائے گا. یہ جو طلبہ ایکشن کمیٹی کے نام پہ اپنے قد بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے آپ کو پبلک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں کتنے نہیں, اور یقینی طور پہ 22 تاریخ کو پتہ چل بھی جائے گا. غلام اللہ صاحب, بات یہ ہے یہاں پہ کہ اس وقت جو اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ حصوں میں تقسیم ہے, اس کی بیسک ایک وجہ حکومت بھی ہے, چونکہ طلبہ یونینز پر پابندی حکومت کی جانب سے لگی ہوئی ہے. آزاد کشمیر کے اندر پاکستان میں بھی طلبہ یونینز بین ہیں. اگر حکومت طلبہ یونین سے پابندی اٹھا دے تو میرے خیال میں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا رضا صاحب, میں ذاتی طور پہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں نے کیا, اور میں متحدہ طلبہ معاذ کا چیئرمین رہا ہوں, PSF کا میں صدر رہا ہوں, اور میں خود بھی طالب علم رہا. میں بھی اس دور میں یہ چاہتا تھا کہ یہ جو طلبہ یونین ہے یہ بحال ہونی چاہیے. لیکن آج جب میں پریکٹیکل لائف میں موجود ہوں, میں ذاتی, یہ میرا بالکل ذاتی آپ سمجھ لیں کہ یہ میری رائے ہے, میں آج اس پوزیشن میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی یونین کے اوپر کو مطلب ہونا ہی نہیں چاہیے. بدقسمتی دیکھیں اس ریاست کی کہ آپ کا ملازم گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے, ان کو اجازت ہے, ان کی یونین بنی ہوئی ہے, ہم مستقبل کی لیڈرشپ تیار کریں گے. لیڈرشپ ایسے نہیں تیار, مستقبل کی لیڈرشپ کہاں سے یونیورسٹی سے آتی ہے. رضا صاحب ایسے نہیں تیار ہوتی. رضا صاحب یونین طلبہ یونین بننے سے نہیں ہوتی. یہاں پہ میں بتاتا ہوں آپ کو, طلبہ یونین میں مجھے آج تک بتا دیں کسی غریب کا بچہ اوپر اٹھاؤ, مجھے کوئی ایک مثال دے دیں آپ. امیروں کے بچے, جتھے, گروہ, برادریاں, علاقے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. مظفر آباد میں جو بڑے بڑے قبائل ہیں ان کے بچے آگے آئیں گے, جو غریبوں کے بچے ہوں گے وہ یہاں پر بھی نعرے لگائیں گے, جھنڈا اٹھائیں گے, ان کو اٹھائیں گے, ان کے جلسے کامیاب کروائیں گے, ان کے راستے صاف کریں گے. سب سے عام اور آخری سوال یہ بتائیں, وقت مختصر ہے, کہ طلباء کا اس وقت سب سے عام ایشو کیا ہے؟ رضا صاحب میں 2 دن پہلے لیپا گیا ہوا تھا, مجھے ایک بزرگ ملے, میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ ان بزرگوں کے الفاظ ہاں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے اپنی زمین رہن دی ہوئی ہے کیونکہ بچہ یونیورسٹی بھیجا ہوا ہے. اس نے کہا اب نوبت یہاں پہ پہنچ گئی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ میرے گھر میں جو جانور ہیں جن کی وجہ سے میرا چولہا جل رہا ہے, اب میں ان کو بیچنا شروع کروں گا کیونکہ میرا بچہ یونیورسٹی میں. اس نے کہا, بلکہ اس نے مجھے
20 لوگوں کی موجودگی میں اس نے کہا جی آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، مختلف فورمز پہ آپ بیٹھتے ہیں، مختلف جگہوں پہ بیٹھتے ہیں، بیوروکریٹ سے بیٹھتے ہیں، سیاسی لوگوں سے بیٹھتے ہیں، اس نے کہا خدا کا واسطہ ہے کسی طرح سے فیسوں میں کمی دلوائیں۔ بچوں کا مسئلہ تو ایکشن کمیٹی ہے نا، بچوں کا مسئلہ تو سیاست کرنا ہے، بچوں کا مسئلہ تو بدماشی کرنا ہے، بچوں کا مسئلہ تو شیشہ پینا ہے، بچوں کا مسئلہ تو اپنے سگریٹ اور باقی چیزیں پوری کرنی۔ ہر بچہ نہیں پیتا، والدین کا نہیں، ہر بچہ نہیں پیتا، ہر بچہ نہیں پیتا، میں جن کی بات کرتا ہوں، جی ہاں چند ہوں گے۔ والدین کا مسئلہ بچوں کی فیسیں، اور میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے وزیر اعظم آزاد کشمیر، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر اور صدر ریاست سے یہ گزارش کروں گا، وائس چانسلر صاحب سے، کہ خدا کا واسطہ ہے بچوں سے بھی کہیں کہ بچوں کی فیسوں میں کمی کریں، لوگوں کے لیے تعلیم کا اصول جو ہے وہ آسان بنائیں، اور پھر جو بعض غریب بچے ان کے لیے اسپیشل گرانٹس رکھیں، بہت شکریہ، ان کو اکوموڈیٹ کریں، کسی طرح سے اکوموڈیٹ کریں۔ وہ آنسو اگر کہیں میں یہ سارے جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اگر یہ آنسو اوپر چلے گئے نا تو نہ وہ بچیں گے۔ غلام اللہ صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنے میزبان غلام رضا کاظمی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔